الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے نادانی میں ہاتھ کے اوپر انگریزوں کی طرح ٹیٹو بنوایا، اب بہتر ہے کہ مٹا دیں۔ نماز تو خیر ہو جائے گی لیکن اس کے باقی رہنا گناہ ہے۔ اگر ایک ساتھ ہم نے 2-3 طواف کر لیے اور بعد میں ہم نے دو رکعت کٹھی پڑھنی، وہ بھی جائز ہے۔ آج میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو مجھے وہاں نہیں کھڑا ہونے دیا، کیونکہ عرب شیخ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ حکم بھی یہی ہے حضور کا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، صف میں میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، فضل والے ہیں۔ بہرحال کشمیر میں مظالم اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور مظالم کی ایسی انتہا ہو گئی ہے کہ شاید اپنے وقت میں چنگیز خان نے بھی نہ کیے ہوں۔ تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور سب سے پہلے تو ان مظلوموں کی خود دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ میں عمرے کی غرض سے ابہا تا جدہ ہوائی سفر کے دوران میقات کے مقام پر عمرے کی نیت تو پڑھ لی، تلبیہ بھول گیا، 10 منٹ کے بعد تلبیہ پڑھا، کوئی کفارہ نہیں، آپ کو عمرہ ٹھیک ہے۔ والدین فوت ہو گئے ہوں تو ایک کے لیے عمرہ، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ میری والدہ زندہ ہے لیکن بیچاری استطاعت میں، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہو۔ شرک طاغوت کا معنی شیطانی جو بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سب یہ طاغوت کی شیطانی عبادت ہے۔ قومی بچت میں رقم جمع کرا کے سالانہ نفع لینا یہ ناجائز ہے۔ ظالم شوہر سے بچنے کے لیے میں نے ابھی وظیفہ بتایا، تم بھی وہی پڑھا کرو۔ آگے اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے پاک ہیں کہ ہم حضور کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عمل پاک ہوں یا نہ ہوں، گناہ گار بھی کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ پاک کون ہے؟ کلنا خطاؤن، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ نماز میں جو وسوسے آتی ہیں تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرایا نہ کرو۔ خلوص اور نیک نیتی کے باوجود اگر کوئی دھوکہ دے، پہلی بات یہ کہ معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگو۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو قبل کے بجائے دبر یعنی الٹے راستے سے استعمال کیا ہے، اس پہ حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو باقی تم جانو، لعنتی بنو۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ، اے میری امت، میری قوم، تم ایسا گناہ کرتے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور یہ اتنا گندا گناہ ہے، چاہے بیوی سے بھی کرو یا کسی سے، کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا، سزا موت دی جائے گی۔ حتیٰ کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے اور اوپر پتھروں کی برسات کر دی جائے۔ تم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب عورتیں بیچاری کیا کریں، وہ تو مجبور ہیں۔